تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ ایک معزز مہمان رمضان کی آمد ہے جو سب کے لیے رحمتوں، برکتوں اور سعادتوں کے خزانے لیے آ رہا ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ پچھلے سال رمضان میں عبادت کر رہے تھے مگر آج وہ دنیا میں موجود نہیں، آج وہ مساجد میں نہیں، قبرستانوں میں ہیں۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو جسمانی یا ذہنی بیماری، بڑھاپے یا کسی اور عذر کی وجہ سے روزہ رکھنے سے عاجز ہیں۔ بس خوش نصیب ہیں وہ جنہیں اس رمضان سے استفادہ کا موقع مل رہا ہے۔ انہیں چاہیے کہ پوری محبت سے رمضان کو خوش آمدید کہیں، نیکی کے تمام مواقع سے خوب فائدہ اٹھانے کی پورے جوش و خروش سے تیاری کریں اور رمضان کی آمد کے ساتھ ہی نیکیوں میں آگے بڑھنے کی پکار پر دل و جان سے لبیک کہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک پکارنے والا پکار کر کہتا ہے، اے نیکیوں کے طالب آگے بڑھ اور اے برائیوں کے طالب باز آ جا۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو انسانوں کے لیے ہدایت اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے۔ بس جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے اس کو لازم ہے کہ اس مہینے کے روزے رکھے، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی گنتی پوری کرے۔ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی پر سختی کرنا نہیں چاہتا، اور یہ کہ تم روزوں کی تعداد پوری کرو، اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں نوازا ہے اس پر اس کی بڑائی بیان کرو تاکہ تم شکر گزار بنو۔ رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خصوصی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے، شیاطین کو قید کر کے اپنے بندوں کو نیکی کے کاموں کی رغبت دلاتا ہے تاکہ بھلائی کے کام کرنا ان کے لیے آسان ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس رمضان آیا ہے، یہ برکتوں والا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو اس کی بھلائی سے محروم رہا تحقیق وہ محروم رہا، یعنی لیلۃ القدر جو رمضان کے آخری عشرے میں ہے۔ روزہ پہلی امتوں پر بھی فرض تھا۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 183 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے اس طرح فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ دوسری جگہ فرمایا، بس تم میں سے جو اس مہینے کو پائے تو اسے چاہیے کہ وہ اس کے روزے رکھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ ابو امامہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے عمل کی بابت سوال کیا جو انہیں جنت میں داخل کرائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم روزہ کو لازم پکڑ لو کہ اس کی مانند کوئی چیز نہیں۔ روزہ دار کے لیے جنت میں خصوصی دروازہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام باب الریان ہے،
قیامت کے دن پکارا جائے گا، روزے رکھنے والے کہاں ہیں؟ جو شخص روزہ رکھنے والوں میں سے ہوگا وہ اس میں داخل ہو جائے گا، اور جو اس میں داخل ہو گیا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے چہرے کو آگ سے 70 سال کی مسافت پر رکھے گا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بانس اللہ تعالیٰ کو مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ابن آدم کے تمام اعمال اس کے لیے ہیں سوائے روزے کے، بے شک وہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ یہ ایک بہت بڑے شرف کی بات ہے۔ جہاں باقی عبادات کا اجر 10 سے 700 گنا بتایا، وہاں روزے کا اجر مخفی رکھا گیا ہے، کیونکہ در حقیقت یہ خود ایک مخفی عبادت ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ آگ سے ڈھال ہے، جس طرح لڑائی میں تم میں سے کسی کی ڈھال ہوتی ہے۔ روزے کی وجہ سے انسان بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے، جن کی وجہ سے وہ جہنم میں داخل کیا جا سکتا تھا۔ جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح البخاری کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رمضان میں خلوص نیت کے ساتھ کثرت سے نیکیاں کرنے اور برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔